अपनी नीयत सही करूं। मुख्तसर वक्तों के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे सही बात सही ढंग से कहने की और हम सब को दीन के कामों से सुनने की और उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व क़ुदवतना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व औलादिहि व अज़वाजिहि व अंसारिहि व अतबाइहि व अशियाइहि व मुहिब्बिहि व उम्मतिहि व अलैना मअहुम अजमईन व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद फक़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदन लिलमुत्तक़ीन। वक़ाल तबारक व तआला उत्लु मा ऊहिय इलैक मिनल किताबि व अक़िमिस स्वलात इन्नस स्वलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर व लज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। वक़ाल तबारक व तआला वमन अअरض अन ज़िक्री फ़इन्न लहु मईशतन ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن للذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب أو كما قال سيدنا وهادينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मेरे गयूर नौजवान साथियों और जिन माओं और बहनों तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, मेरी मुक़द्दस पाकीज़ा माएँ और बहनें, हम और आप जानते हैं कि जिस कलाम मुक़द्दस के ताल्लुक़ से ये रूहानी मजलिस सजाई और संवारी गई है और जिस कलाम मुक़द्दस के ताल्लुक़ से हमें और आपको जमा किया गया है और बुलाया गया है और जिस कलाम मुक़द्दस के पूरा कर लेने पर हमारे दो हुफ़ाज़ किराम की दस्तार बंदी हुई है, वो कलाम कितना आला है, कितना अरफा है और इतना जाज़िब है,
دلوں کو اتنا ڈبانے اور کھینچنے والا ہے کہ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی اس کی چمک اور دمک میں ذرہ برابر کمی نہیں آئی ہے۔ ہمارے اور آپ کے سامنے یہ کلام مقدس ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، بار بار پڑھا گیا ہے اور پڑھا جاتا رہا ہے، اور نمازوں میں، جمعہ میں، تراویح میں اور عام جلسوں میں، اور یہی نہ معلوم کتنی مرتبہ یہ ہمیں سننے کو ملتا رہتا ہے۔ لیکن جتنی مرتبہ اسے سنا جائے اور جتنی مرتبہ اسے پڑھا جائے اور جتنی مرتبہ اس کی طرف توجہ کی جائے، اس کے حسن میں، اس کی کشش میں، اس کی جاذبیت میں اور اس کے کھینچاؤ میں اضافہ ہی ہوتا ہے، کبھی کمی نہیں آتی ہے۔ اسی لیے صاحب القصیدۃ البردہ انہوں نے جو عربی میں اشعار کہے ہیں، انہوں نے قرآن مقدس کے تعلق سے ایک کڑی کہی ہے، فَلَا تُعَدُّ وَلَا تُحْصَىٰ عَجَائِبُهُ وَلَا تُسَامُ عَلَى الْإِكْتَارِ بِالسَّامِ، کہ نہ اس کے عجائبات شمار کیے جا سکتے ہیں اور نہ ہی اس کے عجائبات گنے جا سکتے ہیں اور نہ ہی اس کے عجائبات کو کاؤنٹ کیا جا سکتا ہے، شمار کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی بار بار پڑھنے سے کوئی اسے اکتاتا ہے، کسی کو اکتاہٹ محسوس ہوتی ہے۔ یقین جانے ہمیں اور آپ کو کسی کا کتنا ہی بہتر خط ملے اور کتنا ہی پیارا خط ملے، جو ہمارا بہت چہتا ہو، باپ کو بیٹے کا ملے، بیٹے کو باپ کا ملے، میاں کو بیوی کا ملے، بیوی کو شوہر کا ملے، یا بوائے فرینڈ کو گرل فرینڈ کا ملے، یا گرل فرینڈ کو بوائے فرینڈ کا ملے، تو بھی 2-4 بار پڑھنے کے بعد اسے آدمی ردی کے ٹوکرے میں ڈال دیا کرتا ہے، پھر اس کے بعد اسے پڑھنے کی کبھی طبیعت نہیں ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی اسی کو دھننے رہے گا تو سامنے والا کہے گا کہ کیا موڈ خراب کیے گا، ایک بات کہے رکھتے ہیں، بار بار وہی بات کیوں کر رہے ہو؟ لیکن قرآن مقدس کا معاملہ ہی ایسا عجیب ہے کہ اس کو جتنے ہی پڑھا جاتا ہے، جتنے ہی پڑھا جاتا ہے، اتنے ہی زیادہ اس کے اندر چاشنی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ آپ کو اگر احساس نہیں ہے یا مجموع میں کسی کو احساس نہیں ہے تو بڑی معذرت کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ پڑھتے نہیں ہیں، چونکہ ہم مستقل سنتے نہیں ہیں، اس لیے ہمیں اس کا شاید احساس نہ ہو، اور ہماری حص مر چکی ہو تو اس لیے احساس نہ ہو، ورنہ خالد بن زید جیسے صحابی جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلام مقدس کسی کو نہ سنا پائے اور آپ کا کلام کوئی سنے نہیں، اس کے لیے باقاعدہ کفار مکہ پہرے بیٹھایا کرتے تھے، پل پہ، چوراہوں پہ اپنے افراد لگایا کرتے تھے تاکہ کوئی جا کر کے سن نہ لے، اور کہتے یہ تھے کہ وہ میاں بیوی میں، وہ باپ بیٹے میں جدائیگی پیدا کروا دیتا ہے، تفریق کروا دیتا ہے، بہت بڑا جادوگر ہے، بہت بڑا کاہن ہے، بہت عجیب انداز میں گفتگو کرتا ہے، لوگوں کے دلوں کو موہ لیتا ہے، اس لیے اس کی بات نہیں سننی ہے، اس کے پاس نہیں جانا ہے۔ اس طرح کی باقاعدہ تدابیر اختیار کی جاتی تھی تاکہ کوئی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ جائے، اور نہیں جائے گا تو نہیں سنے گا، اور جب نہیں سنے گا تو ظاہر ہے پھر متاثر کیسے ہوگا؟ جب آدمی سنتا ہے تب متاثر ہوتا ہے، تب اسے صحیح اور غلط کا علم ہوتا ہے اور پتہ چلتا ہے۔ جب آدمی سنے گا ہی نہیں، جب آدمی ایسی مجلس میں جائے گا ہی نہیں، جب آدمی تلاوت کلام اللہ کرے گا ہی نہیں، جب آدمی تلاوت کرنے والوں کو سنے گا ہی نہیں، جب آدمی اس کے مفاہیم اور مطالب اور معانی کو بیان کرنے والے کے پاس
خالد بن زید کہیں سے چلے آئے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا آپ کس کلام کی طرف بلاتے ہیں، کس چیز کی دعوت دیتے ہیں، اور کون سا کلام ہے جس کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ جادو ہے، وہ جھوٹ ہے، اس سے سحر کیا جاتا ہے اور لوگوں کے دلوں کو اس سے موہ لیا جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ اور نہیں کہا، آپ نے تعوذ کیا، اعوذ باللہ پڑھا، اور اس کے بعد اس آیت کی تلاوت کی جو ہمارے پہلے مقرر نے پڑھی تھی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 14ویں پارے کی اس آیت کی تلاوت کی، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ ان اللہ یأمر بالعدل، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، جس میں اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو 3 باتوں کا حکم کر رہا ہے اور ہمیں اور آپ کو 3 باتوں سے منع کر رہا ہے۔ اور اگر قرآن کے اعجاز کے اعتبار سے، قرآن کے معجزہ ہونے کے اعتبار سے یہی ایک آیت ہم اور آپ پکڑ لیں تو ہماری دنیا کی صلاح اور فلاح کے لیے اور آخرت کی کامیابی کے اعتبار سے یہی ایک آیت ہماری گارنٹر ہے، یہی ایک آیت ہمارے لیے ضامن ہے، یہی ایک آیت ہماری کامیابی کی گارنٹی دیتی ہے، جس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے یأمر بالعدل، عدل کرنے کا، انصاف کرنے کا، اور اسی طریقے سے برابری کرنے کا۔ انصاف کس سے؟ اپنی ذات سے۔ انصاف کس سے؟ اپنے والدین سے۔ انصاف کس سے؟ اپنے بیٹے سے۔ انصاف کس سے؟ اپنی بیٹی سے۔ انصاف کس سے؟ اپنی بہنوں کے حق دینے کے سلسلے میں۔ انصاف کس سے؟ اپنے پڑوسی کے حقوق کے تعلق سے۔ انصاف کس سے؟ اللہ کے حقوق کے تعلق سے۔ انصاف کس سے؟ اس کے نبی محترم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے تعلق سے۔ ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ حکم دیتا ہے تمہیں عدل کا، یأمر بالعدل والإحسان، اور بھلائی کرنے کا۔ بھلائی کا مفہوم اتنا وسیع ہے، بھلائی کا مطلب تسبیح کا پڑھنا نہیں، بھلائی کا مطلب صرف نماز نہیں، بھلائی کا مطلب صرف روزہ نہیں، بھلائی کا مطلب صرف سینکڑوں خیرات نہیں۔ بھلائی احسان کا لفظ ایسا زبردست لفظ ہے جو زندگی کے ہر شعبے کو حاوی ہے اور ہر شعبے کو گھیرے ہوئے ہے، اور یہ بڑا عام اور تام ہے کہ اس کا اظہار اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پہ بھی کیا جب ہمیں اور آپ کو شاید خیال بھی نہ گزرے کہ یہ بھی ہمارے اور آپ کے کرنے کا کام ہے اور کرنا چاہیے۔ صحابی رسول حضرت انس رضی اللہ تعالی خادم رسول، چھوٹے سے بچے ہیں جن کو ان کی والدہ لے کر کے آتی ہے، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کرتی ہے اور فرماتی ہے خویدمو کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے چھوٹے سے خادم ہیں، ابھی ان کی 10 سال کی عمر تھی، آقا کے حوالے کیا اور انہوں نے 10 سال تک میرے نبی محترم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ ان 10 سالوں میں یہ فرماتے ہیں کبھی بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ نہیں کہا یہ کام کیوں کر دیا، یہ کام کیوں نہیں کیا، یا آپ نے مجھے مارا ہو، آپ نے مجھے ڈانٹا ہو، آپ خفا ہوئے ہو، آپ جھگڑنے لگے ہو، آپ برسنے لگے ہو، آپ نے کبھی یہ نہیں کیا۔ ظاہر ہے چھوٹے سے بچے تھے، نہ معلوم کتنی جگہوں پہ انہوں نے غلطی کی ہوگی اور نہ معلوم کہاں کہاں فالٹ کیا ہوگا اور نہ معلوم کیسی جگہوں پہ
चूक हुई होगी, लेकिन ये मेरा नबी था जो दुआएं देना जानता था, बददुआएं देना नहीं जानता था, जो सुलझाव जानता था, उलझाव नहीं जानता था, जो मुस्कुराना जानता था, तरफ बरसना नहीं जानता था, गरजना नहीं जानता था। आज हमारा और आपका हाल ये है कि हमारे और आपके घरों में हमारे बाप, हमारे दादा, हमारे चाचा, हमारे दादा, हमारी नानी, हमारी दादी हर वक्त क्या जो बरस में रहती है, और कुछ लोग तो इतना गरजते हैं कि उनका लौटा भी कहता है कि अब्बा की तो आदत पड़ गई, आप पकाएगी, उनके चक्कर में पड़ा जाए तो ज्यादा अच्छा है। इतना भी बोलना बार बार ठीक नहीं होता है। बच्चे आदी हो जाते हैं, किसी को बार बार पीटने से वो भी जली हो जाया करता है और कहता है कि इनकी आदत यही पीट पाट की है, इसलिए वो मार करके अपनी कम से कम भास निकाल ले। मैं तो अपनी जगह से हटने वाला नहीं हूँ, ये मेरे नबी का तरीका नहीं। नबी बोल रहे हैं मुस्कुरा के, नबी बोल रहे हैं मुस्कुरा के, नबी समझा रहे हैं मुस्कुरा के, नबी उनको बता रहे हैं मुस्कुरा के, और उन्हें मौका मिलता है तो दुआओं से नवाजते हैं। हमारी और आपकी हालत ये है कि सारी गलतियां पॉइंट टू पॉइंट हम नोट करते हैं, लेकिन कभी भलाई बच्चे की हो जाए, कभी बेटा अच्छा काम कर दे तो हम शाबाशी नहीं देते हैं, हम दुआ नहीं देते हैं, हम तारीफी कलमात नहीं कहते हैं, हम अच्छे जुमले नहीं कहते हैं। और अगर सैकड़ों बार बरसने के बाद आपने एक बार कह भी दिया तो उसका क्या अच्छा रिजल्ट निकलेगा और क्या अच्छा असर निकलेगा, ये मेरे नबी का तरीका नहीं है। बहरहाल इस टॉपिक पे मैं जाऊंगा तो मेरी बात दूसरी तरफ जाएगी और टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए मैं जहाँ पे हूँ सोचता हूँ कि उसी पे रहूँ, फिर मिलूंगा तो फिर बात कर लूंगा। ये 10 साल खिदमत इन्होंने की है अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। खादिम रसूल हजरत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला ये आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम है। ये फरमाते हैं, एहसान में बता रहा हूँ कि एहसान शरीयत की हर चीज में आम है और हर चीज को घेरे हुए। अब गुजर रहे हैं सहाबे किराम आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, एक कब्र के पास से अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हुआ। कब्र में होल हो गया था। आप देखे होंगे बहुत सी मरतबा कब्रिस्तान जाते हैं तो जो ताजा कब्र होती है या बारिश ज्यादा हुई तो बाज कब्र में होल हो जाता है, मुक्का हो जाता है, देख के डरावना सा लगता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि कब्र में वो होल हो गया है, तो आपने सहाबी से फरमाया कि मिट्टी डाल करके इस कब्र को सही कर दीजिए। एक बात तो ये मालूम हो गई आपको कि कब्र पे जरूरत के हो तो फिर से मिट्टी डाली जा सकती है ना, मालूम है? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, इसमें फिर से मिट्टी डालिए और इस होल को कब्र को ठीक कर दीजिए। अब हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि जो सहाबी थे उन्होंने फरमाया, ऐ अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इससे कब्र वाले को क्या फायदा पहुंचेगा, इससे कब्र वाले को आखिर क्या मिलेगा? इससे तो कुछ मिलने वाला नहीं भाई। मुर्दा के सर पे एक मट्टी लदी हुई है, सौमन लदी हुई है, कब्र में होल हो गया है, कब्र बैठ गई है, अब उसके जो आमार है वही उसका काम दे रहे हैं, बाकी मिट्टी दूर करने से कब्र वाले को क्या मिलने वाला है? कुर्बान जाइए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े एहसान पर। आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नहा ततीब ऐनुल हय, बिलाशुबा कब्र वाले को कोई फायदा नहीं है इससे, लेकिन जो गुजरेगा देखेगा, देखने वालों की आंखें ठंडी होगी कि एक चीज सही से बनी हुई है। जिस जात की निगाह कब्र की मिट्टी को भी सही करने पर हो, कब्र की मिट्टी भी ठीक ठाक रहे ताकि लोग देखें तो उन्हें अच्छा लगे और बुरा न लगे, और वो होल वो गवाह देख करके उन्हें खराब न लगे, वो जात खुद कितनी फिट फाट रहती होगी और कितनी तरतीब से रहती होगी। आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको इंतजाम नहीं हुस्न इंतजाम सिखाया है, एहसान नहीं हुस्न एहसान सिखाया है। जिंदगी के हर शोबे में ऐसी तरतीब होनी चाहिए,
ایسی سٹی ہونی چاہیے کہ دیکھنے کے بعد طبیعت کھینچے، جاذبیت پیدا ہو۔ اسی لیے نہ معلوم کتنے صحابی ایسے ہیں جن کی مونچھیں بڑی ہوئی، داڑیاں بڑی ہوئی، بے ہنگم بے ترتیب آقا کی مجلس میں آ گئے۔ آقا نے پوچھا کیا تمہارے پاس قینچی نہیں، چھری نہیں جس سے اپنی مونچھیں وغیرہ درست کر لیتے؟ انہوں نے فرمایا ہے۔ آقا نے فرمایا یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ گھر میں سے چاقو منگوایا، اپنی مسواک ان کی مونچھ کے نیچے لگائی اور کاٹ کے برابر کیا۔ فرمایا پہلے والی شکل بہتر تھی یا اب بہتر ہے؟ پہلے اچھے لگتے تھے یا اب اچھے لگتے ہیں؟ بعض لوگ اب جب پر اختیار کرتے ہیں، لنگی کا ایک کونا جھوڑ جا رہا ہے، دوسرا شاگرد جا رہا ہے، ایک اعظم گڑھ جا رہا ہے کونا، دوسرا امبیڈکر نگر جا رہا ہے، ٹوپی کا ایک سرا بات کر رہا ہے پاکستان سے اور دوسرا افغانستان سے، اور اسی کو بزرگی تصور کرتے ہیں یا لوگوں کو تصور کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بزرگی کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ کوئی مغلوب الحال ہو جائے، بہت زیادہ بے خودی میں چلا جائے تو ٹھیک ہے، بے خیالی میں چلا ہو گیا، ایسا کر دیا، باقی یہ سنت طریقہ نہیں ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ ہر چیز درست ہونی چاہیے، ہر چیز سیٹ ہونی چاہیے، ہر چیز فٹ ہونی چاہیے اپنی اپنی جگہ پہ۔ اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کی مٹی ان سے صحیح کروائی تو یہ آیت کریمہ پڑھ کر کے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن زید کو سنائی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ عدل کا حکم دیتا ہے، احسان کا حکم دیتا ہے، وایتاء ذی القربى، اور جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں انہیں عطا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اگر کوئی رشتہ دار آپ کا قریبی ہے، باپ، دادا، دادی، نانا، نانی، بیٹا، پوتا، نواسی، ناتی، یہ سب چھوڑ کر کے ان کے علاوہ سبھی کو آپ زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے ہیں۔ اور جہاں تک رہا نفلی صدقہ تو اس میں تو آپ سب کو دے سکتے ہیں، ابا کو دے، اماں کو دے، بیٹے کو دے۔ حدیث میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ صدقے کا ثواب وہ ہے جو آدمی اپنے اوپر خرچ کرے، اپنی اولاد پہ خرچ کرے، اپنے والدین پہ خرچ کرے، اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرے۔ اب کچھ حضرت لوگ ہوتے ہیں کہ اپنے بیوی بچوں پہ خرچہ نہیں کریں گے اور باہر دکھائیں گے کہ ہم بہت لوگوں کا خیال کرتے ہیں۔ یہ طریقہ غلط ہے۔ گھر بھی خیال کیجیے، باہر بھی خیال کیجیے، اور خاص طور سے اگر آپ کے رشتے میں کوئی غریب ہے، نادار ہے، یتیم ہے، بیوہ ہے، مسکین ہے، مسکینہ ہے، کمزور ہے، لاچار ہے، مجبور ہے، پہلے اسے دیجیے، اسے دینے میں ڈبل ثواب ہے۔ ایک رشتہ داری کا حق ادا کر رہے ہیں اور دوسرے صدقہ دے رہے ہیں، اس میں دوہرا ثواب ملتا ہے۔ بلکہ بعض حدیثوں میں یہاں تک ہے کہ اگر رشتے میں کوئی مجبور ہے، آپ اسے نہ دے کر کے کہیں دوسری جگہ صدقہ کر رہے ہیں تو آپ کو صدقے کا ثواب بھی نہیں ملے گا۔ اس کا بیان کیا اس میں وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور آپ کو اپنے قریبی رشتہ داروں کو دینا اور عطا کرنا ہے۔ اب آپ کہیں گے رشتہ دار تو بہت بھاگ کھاتے ہیں، بہت ٹیڑھے پیر آتے ہیں ہم سے، تب ہم کیا کریں؟ بھائی اگر وہ ٹیڑھے رہتے ہیں تو ہم بھی کم نہیں ہیں، ہم بھی کم نہیں ہیں۔ ارے یہ ساون سے بادل دوبر کسی بات کا رد ہے، اگر وہ تھوڑا سا ٹڑیانے تو ہم لوگ چلو نپٹ لے بھائی، دیکھ لیا جائے۔ اور اسی دیکھنے میں عمر بھر بھی تو کوئی بھی جنگ لڑ نہیں سکتا، عمر بھر تو کوئی بھی جنگ لڑ نہیں سکتا۔ تم بھی ٹوٹ جاؤ گے، تجربہ ہمارا ہے، تم بھی ٹوٹ جاؤ گے، تجربہ ہمارا ہے۔ رشتہ داریوں میں جو جنگ ہوتی ہے اس میں کبھی کوئی کامیاب نہیں ہوتا۔ ہاں دونوں طرف کے لوگ ٹوٹتے ہیں، دینی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی، مالی اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی۔ اس لیے وہاں پہ جتنا جھک جاؤ اور جیسے بھی جھک کر کے رشتہ داریاں نکال لے جاؤ، اسی میں عافیت ہے۔ عمر بہت زیادہ نہیں لیکن پھر بھی ہے۔ اب تک ہم نے نہیں دیکھا کہ رشتہ داریوں میں جھگڑے ہوئے ہو اور اس کا اچھا رزلٹ ملا ہو، اب تک تو نہیں دیکھا اور آئندہ بھی دیکھنے کی امید نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والحالقہ، اپنے آپ کو موڑ دینے والی
کہتا ہوں کہ دین موڑ دیتی ہے، اور موڑنے والی چیز کیا ہے؟ آپ نے فرمایا آپس کی لڑائی، فساد ذات البین، جو آپس میں دوری ہوتی ہے، رشتوں میں جو لڑائیاں ہوتی ہے، یہ دین کو موڑ کر کے ایسے صاف کر دیتی ہے جیسے اس دھوئے سے بال صاف کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے رشتوں میں ہمیشہ جھکنے کی، دبنے کی، جھگڑوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ آپ کورٹ چلے جائیں، کچہری چلے جائیں، وہاں سے آپ رائٹس لے سکتے ہیں، حقوق لے سکتے ہیں، ادھیکار لے سکتے ہیں، لیکن احترام، دل میں جگہ، یہ تبھی ممکن ہے جب آپ جھک جائیں اور مل جائیں، تبھی ملنے والا ہے۔ کورٹ کچہری سے حق تو مل سکتا ہے، لیکن احترام وغیرہ اسی لائن سے ملنے والا ہے، دوسری لائن سے ملنے والا نہیں ہے۔ کسی کو اللہ کہہ رہا ہے وہی تائی ذی القربہ، اللہ جو ہے حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا، اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھائی کرنے کا، ان کو عطا کرنے کا۔ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ، تمہیں منع کرتا ہے فحش باتوں سے، تمہیں منع کرتا ہے زناکاریوں سے، تمہیں منع کرتا ہے بدکاریوں سے، تمہیں منع کرتا ہے زنا کی طرف لے جانے والی چیزوں سے، تمہیں منع کرتا ہے دوائی زنا سے، تمہیں منع کرتا ہے غلط نگاہوں کے ڈالنے سے، تمہیں منع کرتا ہے غلط میسج کے دیکھنے سے، تمہیں منع کرتا ہے فحش فلم کے دیکھنے سے، تمہیں منع کرتا ہے گندی فلموں کے دیکھنے سے، تمہیں روکتا ہے ان گندی چیزوں کی طرف جانے سے، کیونکہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، اور آنکھوں کا زنا غلط چیزوں کا دیکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آدمی قدم بڑھاتا ہے، پھر شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے، پھر زناکاری اور بدکاری رواج پکڑتی ہے، پھر زناکار جو ہوتا ہے اس کی شکلیں بگڑتی ہیں، اس کی نسلیں بگڑتی ہیں، پھر معاشرے میں تباہی اور بربادی اترتی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، کوئی زانی زنا بھی کرتا ہو اور وہ مومن بھی رہ جائے، ایسا کیسے ممکن ہے؟ یعنی خطرہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا ایمان چلا جائے، خطرہ یہ ہے کہ دنیا سے جاتے ہوئے ایمان سے ہاتھوں بیٹھے، خطرہ یہ ہے اس کا ایمان اس سے چھین جائے اور سلب کر لیا جائے۔ یہی نہیں، ایک حدیث میں میرے نبی محترم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت میں جو زانی ہوں گے، زناکار ہوں گے، بدکار رہے ہوں گے، انہوں نے توبہ نہیں کی ہوگی، موت اسی حالت میں آئی ہوگی، کل قیامت میں انہیں لوگوں کے سامنے لایا جائے گا اور ان کی شرمگاہوں کو ان کے چہرے پر لگا دیا جائے گا، اور یہ دکھایا جائے گا اور یہ بتایا جائے گا کہ یہ بدکار تھا، یہ زناکار تھا اور یہ زناکاری کرتا تھا۔ اللہ اس سے روک رہا ہے وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ، اللہ روکتا ہے تمہیں فحش باتوں سے، اللہ روکتا ہے تمہیں ایسی بے حیائی سے، اللہ روکتا ہے تمہیں اس عشق بازیوں سے، اللہ روکتا ہے تمہیں 2:30-3 بجے گرل فرینڈ کو میسج کرنے سے، اللہ روکتا ہے تمہیں 3-4 بجے بوائے فرینڈ کو میسج دینے سے۔ جب اللہ کو یاد کرنے کا ٹائم ہوتا ہے، جب اللہ کو منانے کا وقت ہوتا ہے، جب اسے پکارنے کا وقت ہوتا ہے، اور جب اس کی رحمت کو لینے کا اور کھینچنے کا ٹائم ہوتا ہے، اور جب اپنی نہیں اپنے گھر کی، اپنے گاؤں کی، اپنے علاقے کی، اپنے محلے کی اور اپنے ملک کی تقدیر بدلوانے کا وقت ہوتا ہے، یعنی تہجد کا ٹائم جس میں اللہ کی رحمت نزول فرماتی ہے، اور اللہ کہتا ہے ہم تو مائل مکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، آئے کوئی مانگنے والا، آئے کوئی رحمت کا طلبگار، آئے کوئی رزق کا طلبگار، آئے کوئی ہم سے مانگنے والا، آئے کوئی صحت کا طلبگار، ہم اسے دینے کے لیے تیار ہیں۔ ایسے وقتوں میں ہمارا نوجوان، ہماری کوئی بہن، ہماری کوئی چچی، ہماری کوئی خالہ، ہماری کوئی مواری، ہماری کوئی اور، ہمارا کوئی بھائی، ہمارا کوئی چچا، ہمارا کوئی بھتیجا ایک دوسرے کو غلط میسج ڈال رہے ہوتے ہیں، اور رحمت خداوندی کے جو نزول کا خاص وقت اور ٹائم ہوتا ہے، اس وقت میں غضب الہی کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد سر اٹھا کر کے آتے ہیں اور کہتے ہیں مولانا صاحب اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اتنا سب کچھ ہو رہا ہے، اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ یاد رکھیں اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَيَقُولُونَ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ
کرنے کو ہے، مجھے یاد تو کرو صحیح، اور نہیں یاد کرتے ہو تو پھر یہ جان لو اگر تم بے نیاز ہو، اگر تم مستغنی ہو، اگر تم روگردانی کر رہے ہو، اگر تم چہرے پھیر کر کے جا رہے ہو تو یاد رکھو ہمیں بھی تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم مستغنی ہو تو ہم سب سے بڑے مستغنی ہیں۔ فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ۔ اللہ کہہ رہا ہے میرا پیغام لوگوں کو پہنچا، میری دعوت لوگوں کو پہنچی، میرا کلام لوگوں کو پہنچا، انبیاء کے واسطے سے، اولیاء کے واسطے سے، علماء کے واسطے سے، صلحاء کے واسطے سے، اتقیاء کے واسطے سے، واعظین کے واسطے سے، مقررین کے واسطے سے۔ فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ، لوگوں نے کفر کیا، لوگوں نے روگردانی کی، لوگ چہرہ پھیرتے رہے، لوگ بھاگتے رہے، مساجد پہ مساجد خالی ہوتی رہی، لوگ بھیڑ میں لگے رہے، لوگ فری فائر میں لگے رہے، لوگ پب جی میں لگے رہے، جس میں جانے کے بعد پاور پلے لینے کے بعد آدمی مشرک ہو جاتا ہے، ایمان سے نکل جاتا ہے، جس میں پھر سے کلمہ پڑھنا ضروری ہوتا ہے اور پھر سے نکاح پڑھوانا بھی ضروری ہوتا ہے۔ ان چیزوں میں لگے رہے، نہ کبھی میری یاد، نہ کبھی تلاوت، نہ کبھی نماز، نہ کبھی ذکر، نہ کبھی روزہ۔ آ رہا ہے رمضان، ابھی روزہ نہیں آیا، ابھی لوگ جنہیں روزہ نہیں رکھا ہے ہم جیسے کو ڈرانا شروع کر دیے، مولانا صاحب تو روزہ کیسے آ گئی، بس دینا بڑا لمبا ہوتا ہے، گرمی بہت رہا تھی، ایسا ہے رہا جیسے کا تھا ویسے رہا گئے انشاءاللہ تعالی۔ ہمت باندھیے، ہمت کیجیے، ہمت بردہ، مدد خدا۔ آخر جہاں پہ 18 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے، جن ملکوں میں وہاں بھی تو رہنے والے رہتے ہیں اور ان کا بھی تو روزہ پورا ہوتا ہے، جب آدمی ہمت کرتا ہے تب اللہ کی مدد آتی ہے۔ اور یہاں ابھی سے خود نہیں رہنا ہے، ہم کو بھی ڈرا رہے ہیں تاکہ مولوی صاحب نہ رہے اور ہمارے سپورٹ میں آ جائے۔ اور کچھ لوگ ہیں ابھی سے ہومیوپیتھی کی دوا لے رہے ہیں، وہ جیب میں رکھیں گے، آگے سامنے رکھ کر کے چلیں گے، اور کہیں اگر پکڑ لیے گئے کسی ہوٹل پہ، کسی چکا کھانے پہ، کبھی گھر میں، کبھی راستہ چلتے ہوئے، پکار پوچھتے ہوئے پکڑ لیے گئے اور ہم جیسے کسی نے ٹوک دیا، طبیعتیں وہ خراب نہ تھی تو دوائیاں دیتے تم صفائی میں نہیں چلی گئے۔ یہ وہ عذر ہے جو ہم بندوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن میرے پیارو اس سے اپنے رب کو نہیں دھوکہ دے سکتے۔ یوم تبلی السرائر فما لہ من قوۃ ولا ناصر، جب سارا راز کھول دیا جائے گا، قبروں سے مردے نکال دیے جائیں گے، سارے بھید آشکار کر دیے جائیں گے، نہ کوئی آپ کو روکنے والا ہوگا، نہ کوئی اللہ کو ٹوکنے والا ہوگا، نہ کوئی اسے پوچھنے والا ہوگا، سارے کے سارے اعمال کھڑی کر کے آئیں گے، نہ کسی کے ہومیوپیتھک دوا کا بہانہ چلے گا، نہ کوئی اور بہانہ چلے گا۔ اگر واقعی کوئی مجبور ہے تو اچھے عالم سے رابطہ کر کے واقعی اجازت لے، اس طرح کے بہانوں سے کام چلنے والا نہیں ہے۔ اللہ منع کر رہا ہے وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ، فحش باتوں سے، بے حیائی باتوں سے، وَالْمُنْکَرِ، اور تمام گناہوں سے منع کر رہا ہے۔ یہ آیت کریمہ پڑھ کر کے حضرت خالد ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنائی ہے، انہوں نے فرمایا عید علیہ، آپ دوبارہ پڑھیے، پھر سے پڑھیے۔ آقا نے پھر پڑھا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ آیت سننے کے بعد فوراً کلمہ پڑھ لیا اور اسلام میں داخل ہوئے اور کہنے لگے یقیناً یہ ایسا قرآن ہے جس میں بڑی چاشنی ہے، اس کا اوپر والا پھلدار ہے، اندر سب اس کے پتے بھرے ہیں، اس میں پھر چاشنی ہے۔ اس جیسا کلام کوئی انسان کہہ ہی نہیں سکتا۔ کیسا ذوق تھا خالد بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ایک آیت سن کر کے ایمان قبول کیا اور ایک آیت سن کر کے یہ فیصلہ دے دیا یہ کسی انسان کا کلام نہیں، یہ اس ذات کا کلام ہے جس نے اتارا ہے۔ ہمارا ذوق بگڑا، ہماری سوچ بگڑی، ہماری ذہنیت بگڑی، ہماری تھنکنگ گڑبڑ ہوئی، ہماری سوچ
अब ये पुरानी हो चुकी है, अब इसका फायदा हमें और आपको नौजुबिल्लाह नहीं मिलेगा। ये गलत सोच जो हमारे अंदर पैदा हुई, इसने हमें और आपको न दीन का छोड़ा है, न दुनिया का छोड़ा है, न घरों में चैन है, न सुकून है, न इत्मीनान है। सास बहू के झगड़े, न भौजाई के झगड़े, रोजाना भगवान और वही सिलौटा पहनना जिसमें रोटी पकनी चाहिए, उसी से रोजाना मार होती है। और पता चला कि चचा भी सर भवा करके और बेचैन पाए होंगे, सुबह बाहर बैठे हैं। किसी ने पूछा, अरे चचा खैरियत तो है, कैसे पट्टी बंधी हुई है? तो चचा कहते हैं पतोहिया और बेलुआ मार गई, और पतोहिया बेलुआ भाजी साइकिल रोने लग गई। अभी तो आप बता रहे थे चचा कि ऐसी पटो लाए हैं कि पूरे इलाके में चर्चा है, और घर में रात ही तो ट्यूबलाइट जलाने की जरूरत नहीं पड़ती, और सामान तो इतना लाए की पूरे इलाका में क्यों नहीं पता इतना सामान लाना ही है। अच्छा, अरे सीधे बोलो ना, अपने बेटवा को भेज दिया है दूसरे के हाथ, सीधा कह दीजिए भैया, काहे छुपा है? किसी ने कहा था गाली मरहूम ने कि बनाकर फकीरों का हम भेष गाली, तमाशाए अहले करम देखते हैं। बनाकर फकीरों का हम भेष गाली, तमाशाए अहले करम देखते हैं। क्या हमारा बेटवा हाई एजुकेशन का मालिक है, बहुत पढ़ा लिखा है, ये गुल्लक से कम पढ़ना नहीं हुआ, तो क्या हमारा बहुत पढ़ा है, इसलिए हम गुल्लक नहीं, 4 चक्का तो कम से कम चाहिए करेंगे। अच्छा, अब पता चला बहुत बड़े भीख मांगे हैं, कोई छोटा भीख बन गया है, कोई बड़ा भीख बन गया है, एक से एक इस लाइन में। अच्छा, खुद नहीं कह बोलते तो दूसरे से गावेंगे, कहते सड़कों वाला कुछ नहीं है, क्योंकि डॉक्टर बनाए दिया, मतलब ये कहा नहीं क्या हुआ। ये भी मानने का एक तरीका होता है, ये भी मानने का क्या होता है, एक तरीका होता है। और नौजवानों ये देखो, ये मर्ज आप ही खत्म कर सकते हो। बेचारा बाप एक बच्ची की शादी करता है, कर्ज में डूब जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, टेंशन अलाइज दवाओं का इस्तेमाल करता है, और उसके बाद इसी हालत में उसकी जिंदगी गुजरती है, यहाँ तक कि कब्र में पहुंच जाता है, लेकिन कर्जे वो अदा नहीं होते, और मरने के बाद कौन ध्यान देता है कर्ज अदा करने का? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका कर्ज नहीं अदा होता है उसका हिसाब लटका करके मैं रखता हूँ, इसलिए कि दुनिया में लोगों को लटका के आया है, तो मैं भी उसे लटका करके रखता हूँ। शुरू में तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे लोगों की नमाज़ जनाज़ा भी नहीं पढ़ते थे जो लोगों का खा करके चला जाता था, इसलिए इसमें बहुत तवज्जो देने की जरूरत है। और इस रस्म बद को अगर खत्म कर सकते हैं तो हमारी यंगस्टर, हमारी जनरेशन, हमारे मेरे फूल वाले ये जिस रोज तय कर लेंगे, हमें पैसा से चलना है लेकिन अपनी कमाई की, हमें बुलेट से चलना है लेकिन अपनी कमाई की, हमें फॉर्च्यूनर से चलना है लेकिन अपनी कमाई की, हमें लैंड क्रूजर से चलना है लेकिन अपनी कमाई की, हमें बहनों में रहना है लेकिन अपनी कमाई से, हम किसी में कोई नहीं बनेंगे। अगर गालिब ने कहा है बनाकर फकीरों का हम भेष गाली, तमाशाए अहले करम देखते हैं, तो आप उठिए और सीना ठोकिए, और सीना ठोक करके कहिए, गदा दस्ते अहले करम देखते हैं, गदा दस्ते अहले करम देखते हैं, हम अपना ही दम और दम देखते हैं। आप अपना दम दिखाइए, अपना दम दिखाइए और बताइए हम बोझ नहीं मुआशरे पे हैं, मुआशरे का बोझ हम उठाने वाले लोगों में से है, नहीं तो वही हादसा हो जाएगा। मैं बाजार में सब्जी लेने गया था, अक्सर पैदल ही निकल जाता हूँ ताकि थोड़ा सा पैदल चलना भी हो जाए, बाजार के कुछ हालात भी पता चल जाए, कुछ लोगों से मुलाकात भी हो जाए, इसी बहाने किसी को कोई दीन की बात 2-4 उसकी सुनेंगे तो एक अपनी सुना करके मुस्कुरा करके ये राज होता है। वैसे आप लोग जान गए भाई, मैं कहता हूँ 18 साल से इबादत करता हूँ, अब जो कहता है बैठ जाए मुफ्ती साहब, बैठ जाए तुम छोड़ दी, बैठ जाए तुम पहुंचाए दी, मैंने कहा पैदल चलना भी मुश्किल कर दिया आप लोगों ने, मैं उनकी मोहब्बत में बैठना ही पड़ता है। तो मैं सब्जी लेके वापस हो रहा था, ये असर का वक्त हो रहा था, पैदल लौट रहा था सब्जी लेके, देखा 2 बाइक वालों में झगड़ा हो रहा है। एक के पास थी सुजुकी पुरानी गाड़ी बनी, और एक था पल्सर से एकदम नई, और पल्सर शुरू में भी चली थी,
اس سے تھا. اب دونوں ایک دوسرے کو گالی والی دے رہے تھے اور ہوا کیا تھا, ایک نے دوسرے کو ہارن مارا, دوسرے نے اس کو ہارن مارا. بات اس میں گئی, بات یہی نہ ہوتا ہے بلا وجہ آپ گزر رہے دونوں بیٹھے بجائے مسکراتا کہ مشکل سے آؤ دیکھو پرسد سے ہے اور پرسد سے لاتا اور بلر سے لے کر مارا تھا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس نیت سے مال کمائے کہ لوگوں پر فخر کرے گا تو کل قیامت کے اس حال میں اللہ سے ملے گا کہ اللہ اس پہ بہت ناراض ہوگا. خالی نیت غلط ہے تب, اور اگر حرام کمائے تب تو سمجھ سکتے ہیں کیا ہو رہا ہے. تو دونوں نے حجت بڑھنے لگی, میں کھڑا کے دیکھ رہا تھا, دونوں میری پہچان کے تھے. تو کہا تھا کہ ابھی تو اسی گاڑی ہے, وہ کہا تھا اسی گاڑی ہے, وہ کہا تھا تمہارے پاس ایسا گھر ہے. حجت بڑھتی رہی. جب بات اس پہ آئی کہ گاڑی تمہارے ایسے ہے تو پہلے پلسر والے نے کہا سوزکی والے کو, تو سوزکی والے نے کہا ابے ہماری گاڑی چاہے جیسی ہو ہمیں اپنے پیسہ کی ہے اور تیرے سسری کا سامان کہنا ہے, بس پلسری والا اسٹارٹ کے تو بات ہوا, وہی دم چلا گیا, لڑائی پوری ختم ہو گئی. ایسے ہی جب آپ کی بیوی ناراض ہوگی تو چابی چھین